السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 33ویں مجلس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس مجلس میں سورۃ الحج سورہ نمبر 22 کا خلاصہ پیش ہوگا۔ سورۃ الحج مدنیہ، وجہ تسمیہ: اس سورہ کی آیت نمبر 27 میں معمار کعبہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اعلان حج کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی آیت سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول: یہ سورہ مدنی ہے اور ہجرت مدینہ کے پہلے ہی سال اس کا نزول ہوا ہے۔ مرکزی مضمون: مشرکین، منافقین اور مومنین صادقین کا تذکرہ ہے۔ مشرکوں کو شرک و کفر سے، منافقوں کو امراض نفاق سے باز آنے کی تاکید کی گئی ہے، اور مومنوں کو کفار و منافقین کی سازشوں سے ہوشیار رہنے اور انہیں ناکام بنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ تعداد آیات: اس سورہ میں 78 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 2 میں قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کرتے ہوئے تمام انسان کو اپنے رب کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قیامت کا زلزلہ بڑا ہی خوفناک ہوگا۔ اس دن لوگوں کی گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، بلکہ خوف و ہراس کی وجہ سے حاملہ کا حمل بھی ساقط ہو جائے گا، اور شدت عذاب کی وجہ سے لوگ مدہوش اور بے ہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 3 سے 4 میں شیطان کی پیروی کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ لوگ بغیر علم کے اللہ سے متعلق حجت و تکرار کرتے ہیں اور کج بحثی مبتلا ہوتے ہیں، جبکہ یہ بات مسلم ہے کہ شیطان اپنے دوست کو گمراہ کر کے جہنم کی دہکتی آگ میں لے جانا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 5 سے 10 میں بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا کے متعلق شکوک و شبہات سے دوچار لوگوں کو خود اپنی تخلیق میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ انسان جب اپنی تخلیقی مراحل پہ غور کرے گا تو قدرت الہی کا احساس ہوگا۔ مادہ منویہ، قطرہ منی سے انسانی وجود بخشا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر ارذل عمر تک پہنچائے جانا۔ منی کی قطرہ سے انسانی وجود کا بخشنا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر ارذل عمر تک پہنچایا جانا، کہ جس کے بعد جانی ہوئی چیز بھی بھول جاتی ہے اور نسیان کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب قدرت کی صنائی و کاریگری ہے۔ اگر عین اپنی تخلیق سے عقید آخرت سمجھ میں نہیں آتا تو مردہ بنجر زمین کو دیکھو، بارش کے قطرات سے اس کی مردنی دور ہو جاتی ہے، اس پر خوشنما نباتات اگنے لگتے ہیں، زمین لہلہا اٹھتی ہے۔ اسی طرح اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، کیونکہ اللہ برحق مردہ کے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ قیامت ضرور آئے گی اور قبروں میں پڑے ہوئے لوگ ضرور اٹھائے جائیں گے۔ جو لوگ اللہ سے متعلق کج بحثی کرتے ہیں ان کے پاس نہ تو ہدایت ہے اور نہ ہی کوئی روشن کتاب، یہ صرف اکڑے ہوئے ہیں، جس کا انجام دنیا میں ذلت و خواری اور آخرت میں جننے کا عذاب ہے۔ یہ ان کے کرتوت کا بدلہ ہوگا۔ یقیناً اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آیت نمبر 11 سے 17 میں مخلصانہ عبادت کی فضیلت اور مفاد پرستی کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ شکوک و شبہات سے دوچار اور تذبذب کے شکار لوگ دنیا و آخرت دونوں ہی میں ناکام ہوتے ہیں۔ انہیں نہ تو دنیا ملتی ہے اور نہ ہی آخرت، جبکہ آخرت کی ناکامی خسران مبین ہے۔ غیر اللہ کی عبادت و بندگی یا ان کو مدد کے لیے پکارنا پرلے درجہ کی گمراہی ہے، چونکہ وہ نفع نقصان کا ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، بلکہ ان کی عبادت سے خود کا نقصان عظیم ہوتا ہے کہ بظاہر بندہ سے رشتہ جڑ جاتا لیکن اللہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اگر کسی انسان کو نصرت الہی کا یقین نہ ہو
تو وہ اگر اللہ کے منصوبہ کے برخلاف کوئی تدبیر کر سکتا ہے تو کر لے، لیکن اس کی تدبیر کارگر نہ ہوگی۔ قرآن کی واضح تعلیمات اسی کو ہدایت بخشتی ہے، قرآن کی واضح تعلیمات اسی کو ہدایت بخش سکتی ہے جس کے لیے اللہ کی مشیت ہوگی۔ اہل ایمان، اہل کتاب، یہود و نصارہ، سابی مجوسی، آتش پرست اور مشرکین کے مذہبی معاملات کے برحق ہونے کا فیصلہ بروز قیامت ہو جائے گا۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کی حقانیت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 18 سے 24 میں ارض و سما کی وسعتوں میں موجود ساری چیزیں، شمس و قمر، تارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بے شمار لوگ اللہ ہی کے سامنے سربہ سجود ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کی ذلت و خواری مقدر ہو چکی ہے، کوئی انہیں ذلت سے باہر نہیں نکال سکتا، کیونکہ مشیت الہی میں کسی کا کچھ دخل نہیں۔ لوگ دو طرح کے ہیں، فرما بردار اور نافرمان۔ نافرمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جن کا لباس آگ ہوگا، جس کا لباس آگ کا ہوگا، جن کے سروں پر گرم کھولتا ہوا پانی اڑیل دیا جائے گا، جس سے ان کی چمڑیاں اور اتریاں گل جائیں گی، اور لوہے کے ہتھوڑے سے مستقل ان کی ٹھکائی بھی ہوتی رہے گی۔ عالم وحشت میں اس گھٹن سے نکلنے کی بار بار کوشش کریں گے، لیکن ان کی کاوش ناکام ہوگی، ان کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ البتہ ایمان و عمل سے آراستہ خوش نصیبوں کے لیے جنت کے باغات ہوں گے، جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، ریشمی حلے زیب تن کریں گے، سونے اور موتی کے زیوروں سے مرصع و مزین ہوں گے۔ کلمہ طیبہ اور صراط مستقیم کی جانب صحیح رہنمائی کا یہ ثمرہ و بدلہ ہے۔ آیت نمبر 25 سے 33 میں مرکز توحید، مسجد حرام پر کسی کی اجارہ داری نہیں، حج عمرہ سے روکنا کسی کے لیے روا نہیں۔ شرک کے خاتمے کے لیے کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے، لہذا اسے شرک سے مکمل پاک رکھا جائے، اور طواف کرنے والوں، قیام و رکوع کرنے والوں کے لیے ہمیشہ صاف رکھا جائے۔ معمار کعبہ ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کعبۃ اللہ کے بعد بحکم الہی دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے اعلان حج کیا۔ اسی اعلان کا ثمرہ ہے کہ لوگ آج روئے زمین کے گوشہ گوشے سے سواری و پیدل حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، جہاں دینی اور دنیاوی بے شمار منفعتوں کا مشاہدہ کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ لوگ مشاہدہ کرتے ہیں۔ مخصوص دنوں میں حدی یعنی قربانی کے جانور کو اللہ کے نام سے ذبح کر کے اس کا گوشت خود بھی کھایا جاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلایا جاتا ہے۔ پھر نہا دھو کر صاف ستھرا ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ اللہ کی مقرر کردہ نشانیوں کا ادب و احترام بھلائی کی ضمانت ہے۔ تقوی ذبح کے وقت اللہ ہی کا نام لیا جائے، بتوں کی نجاست اور جھوٹی باتوں کی شہادت سے اجتناب کیا جائے، شرک سے بیدار صرف ایک اللہ پر سو جان سے نثار ہو کر زندگی گزاری جائے، ورنہ شرک کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ آسمان کی رفتوں سے گرا، یا تو اسے پرندے اچک لیں یا ہوا دور دراز علاقوں میں اڑا پھینکے، یعنی اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ شاعر اللہ کی تعظیم تقوی و طہارت کی نشانی ہے، قربانی بے شمار منفعت اور فائدے ہیں۔ آیت نمبر 34 سے لے کے 37 میں تمام امتوں میں قربانی کا طریقہ رائج رہا ہے تاکہ جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے۔ جس طرح جانور تمہارے دست قدرت میں مجبور و لاچار ہوتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی اللہ ہی کے وفادار ہونا چاہیے۔ ذکر الہی سے تمہارے دل دہل جائیں گے۔ مصیبتوں پہ صبر کرو، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا فریضہ انجام دے کر قانون الہی کے سامنے جھک جاؤ، جس سے شکر گزاری جھلکے گی۔ اللہ کے پاس نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون، بلکہ بارگاہ الہی میں انسان کو خلوص اور تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس لیے مخلصانہ قربانی پیش کر کے اللہ کی کبریائی بیان کی جائے اور اپنے کو محسنین کے زمرے میں شامل کر کے بشارت و خوشخبری کا مستحق بنایا جائے۔ آیت نمبر 38 سے 41 میں اللہ اہل ایمان کی مدافعت کرتا ہے اور خیانت کرنے والے ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ مظلوم مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی جاتی ہے، جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا
اللہ ان کی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ظالم کی مدافعت کے لیے عادل کو کھڑا نہیں کرتا تو عبادت گاہیں، گرجے، کنیسیں اور مساجد میں مسمار کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کی مدد کرنے والوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو اقتدار عطا کرتا ہے۔ بس اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اقتدار ملنے پر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا زبردست انتظام انصرام کریں، کیونکہ سارے معاملات کا انجام بارگاہ الہی میں پہنچنے والے ہیں۔ آیت نمبر 42 سے 48 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سے قبل جنہوں نے بھی نبوت و رسالت کا اعلان کیا لوگوں نے ان کی تکذیب کی۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، قوم شعیب اور قوم موسیٰ کے حالات و سرگزشت دیکھی جا سکتی ہے، جنہیں وقتی طور سے مہلت تو دی گئی مگر بالآخر انجام بس سے دوچار کیے گئے۔ کتنی ہی قومیں ظلم کی پاداش میں ہلاکت سے دوچار ہو چکی ہیں، جن کی بستیاں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئیں۔ روئے زمین پر سیر و سیاحت کر کے ان کی تباہ شدہ بستیوں سے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ دل و دماغ اور آنکھ کان کا صحیح استعمال کیا جائے۔ جو لوگ ان نعمتوں کا صحیح مصرف نہیں لیتے وہ در حقیقت دل کے اندھے ہوتے ہیں۔ کفار و مشرکین انکار رسالت اور تکذیب قیامت ہی نہیں کرتے بلکہ عذاب الہی میں جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس کا ہر کام اس کی تقویم کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے ایک دن انسانی تقویم کے 1000 برس کے برابر ہے۔ انسان اپنی حیثیت کے مطابق فیصلہ چاہتا ہے، جبکہ اللہ اپنی مشیت کے مطابق مہلت دیتا ہے، اور جب مدت مہلت ختم ہو جاتی ہے تو ظالموں پر ان کے ظلم کی پاداش میں عذاب کا کوڑا برس پڑتا ہے اور ہلاکت و بربادی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 49 سے 51 میں رسول رحمت کی بعثت قیامت تک کے لیے سارے لوگوں کے لیے ہوئی ہے۔ ان پر ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے مغفرت و باعزت روزی کے مستحق قرار پائیں گے، جبکہ ان کی مخالفت کرنے والے جہنم کے دردناک عذاب سے دوچار کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 57 میں ہر دور میں نبی اور رسول کی دعوت کے بالمقابل شیطانی وسوسہ اندازی کام کرتی رہی ہے، اور اللہ انبیاء اور رسول کی دعوت کی حفاظت کرتا رہا ہے، اور بیمار طبیعت لوگوں کی آزمائش بھی ہوتی رہی ہے۔ اہل علم ان وسوسہ اندازیوں کی پرواہ کیے بغیر انبیاء کی دعوت کا برملا اعلان کرتے ہیں اور توفیق الہی سے صراط مستقیم پر گامزن ہو چکے ہیں۔ البتہ کفار قیامت تک شکوک و شبہات میں پڑے رہیں گے۔ اس دن فیصلہ کرنا اللہ ہی کے اختیار میں ہوگا۔ ایمان و عمل صالح والے نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے، اور کفر و تکذیب کرنے والے ذلت آمیز عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ آیت نمبر 58 سے 66 تک میں حفاظت ایمان، فی سبیل اللہ ہجرت اور جہاد و شہادت کا بدلہ من پسند جنت اور اس کی سدا بہار نعمت ہے۔ اللہ مظلوم کی حمایت کرتا ہے اور ظالم کا خونی پنجہ توڑ دیتا ہے۔ رات کی تاریکی کو دور کر کے دن کی روشنی لے آتا ہے۔ ظلم تاریکی ہے اور عدل روشنی ہے۔ اللہ معبود برحق ہے اور دیگر معبودان باطل۔ ارض و سما کا مالک و مختار اللہ ہی ہے۔ اس کے حکم سے مردہ زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ سمندروں میں کشتیاں اسی کے حکم سے چلتی ہیں۔ آسمان اسی کے حکم سے تھما ہوا ہے۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت سے دوچار کرتا ہے، اور پھر وہی دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ تعجب ہے کہ پھر بھی انسان ناشکرہ بنا ہوا ہے۔ آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 72 میں ہر امت کے لیے عبادت کا طریقہ مقرر ہے۔ عبادت کے طور طریقوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رب کی طرف دعوت دیتے رہیے۔ آپ دعوت دیتے رہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل و کرم سے صراط مستقیم پر قائم و فائز ہیں۔ کج بحثی کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ وہ قیامت کے دن اختلافی مسئلے کا حل فرما دے گا، کیونکہ وہ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کو جانتا ہے، اور اس نے بآسانی ساری چیزوں کو ضبط تحریر میں لے رکھا ہے۔
غیر اللہ کی عبادت کرنے والے بے سند اور بے دلیل کام کرتے ہیں، ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے۔ تلاوت قرآن پر ناگواری کا اظہار اور تلاوت کرنے والے پر حملہ و دست درازی کفار مشرکین کا شیوہ ہے، جن کی سزا جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 73 سے 76 میں معبودان باطل کے لیے مکھی کا پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو طاقت و قوت میں مچھر سے کمزور، کہ ان پر چڑھائے ہوئے سامان کو اگر مچھر و مکھی لے اڑے تو یہ معبودان ان سے اس معمولی چیز کے چھڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ عابد و معبود دونوں ہی کمزور ہیں۔ غیر اللہ کی بندگی دراصل اللہ کی صحیح قدر نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔ سارے معبودان بے اختیار ہیں، جبکہ اللہ با اختیار، صاحب اقتدار اور مختار کل ہیں۔ پیغام رسانی کے لیے فرشتوں اور انسانوں ہی میں سے اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ ان رسولوں کے تمام تر معاملات کو اللہ ہی جانتا ہے، اور ساری چیزیں اسی کی جانب لوٹ کر جانے والی ہیں۔ آیت نمبر 77 سے 78 میں ایمان، رکوع، سجود، نماز یعنی نماز اور عبادات اور افعال خیر کامیابی و کامرانی کے ذرائع و اسباب ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، کیونکہ اسی کے لیے تمہارا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ ملت ابراہیمی میں شامل ہو جاؤ، جس میں کچھ تنگی و حرج نہیں ہے۔ تمہیں مسلم کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔ سابقہ کتب اور شریعتوں میں بھی تمہارا نام مسلم ہی تھا، اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلم ہی رکھا گیا ہے۔ جب ملت ابراہیمی کی پاسداری کے لیے تمہارا انتخاب ہوا ہے تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اہل ایمان کے سامنے دین کی دعوت اور شہادت پیش کرو، نماز زکوٰۃ کا اہتمام کرو، اللہ کے ساتھ وابستگی رکھو، اس کو مضبوط تھام لو، وہی سب سے بہتر حامی و مددگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے بیان کردہ عقیدہ و صحیح اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔